سر کرو ہے وہ سر جو سولی شناس ہو، اور بوجھ ہے وہ جسم جو بغاوت نہ کرے۔ میرے شہر کے نوجوانوں، سرخ سلام، مجھ سے پہلے مقررین نے مقبول بٹ شہید کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ وہ ایک عظیم انسان تھا، اور لوگوں، ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہر انسان مخصوص لمحے لے کے آتا ہے اور اس کو جانا ہوتا ہے۔ یہ اس پہ ہے کہ وہ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف کھڑا ہو کے وہ اپنی زندگی گزارے، یا وہ ان حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس پہ ہوتا ہے، یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ آئے، انہوں نے دوسروں کے لیے زندگی گزاری۔ لوگوں، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی ذمہ داری دوسروں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم رابعہ کوٹ کے نوجوان صرف برکت کی بات نہ کرے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ وہ نوجوان تھا جب یہاں پہ لاشیں گر رہی تھی، ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسائی جا رہی تھی، اس وقت یہ ہماری آواز بنا۔ جب یہاں پہ کرفیو لگایا گیا تھا، یہاں پہ پاکستان سے فورسز بلائی گئی تھی، اس وقت یہ نوجوان ہماری آواز بنا، اور آج وہ پنجاب کی جیلوں کے اندر جبر کہہ رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے آپ کے حوالے سے بات کی ہے، اس نے یہاں پہ ہونے والے جبر کے خلاف بات کی ہے، ظلم اور بربریت کے خلاف بات کی ہے۔ اور ہم پنجاب حکومت کو، پاکستان حکومت کو، اور یہاں کی جو یونین لیگل حکومت ہے اسے واضح کرنا چاہتے ہیں، شراب برکت کو غیر مشروط رہا کرو، نہیں تو پھر ایک بار تحریک جنم لے گی۔ تم نے ہمارے نوجوانوں پر پی سی ایل، ای سی ایل اور بلیک لسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ آٹا مانگتے ہیں، وہ فری بجلی مانگتے ہیں، وہ تعلیم مانگتے ہیں، وہ صحت مانگتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم یہ ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں واضح کرتا چلوں، ہم یہ ملک نہیں چھوڑیں گے، یہ ملک تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ حکمرانوں سن لو، فارن فورسز سن لو، یہ ملک تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اور ہم تمہیں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے بہت کوشش کی یہاں پہ تقسیم کرنے کی، لیکن ایک چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ شعور ہے، وہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جوڑے گی گلگت کو بھی، جوڑے گی بلتی کو بھی، جوڑے گی یہ سری نگر اور جموں کو بھی، اور یہ بات یہاں رکے گی نہیں۔ ہم محدود بات نہیں کر رہے، ہم محدود آزادی کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی آزادی کی بھی، ہم بات کر رہے ہیں دہلی کی آزادی کی بھی، ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پچھڑے ہوئے مظلوم ان لوگوں کی آزادی کی جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، دولت پیدا کرتے ہیں، اور تم عیاشیاں کرتے ہو۔ لوگوں،
آج دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں. ہم نے 2022 میں کہا تھا تاریخیں جنم لے گی اور تاریخیں جنم لیا. اس کشمیر میں تاریخ نے جنم لیا, جی بی میں جنم لیا, پختونوں کی تاریخ نے جنم لیا, انڈونیشیا میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں تاریخیں اٹھی. لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پہ جتنے لوگ منظم ہوئے اتنا گول ہو جائے گا. کشمیر کے لوگ منظم تھے تو انہوں نے سستی بجلی اور سستا آٹا لے لیا. لوگوں یہ ذہن میں رکھو, ہم اس دنیا کی ساری جو سیاست ہے اس کے ساتھ نتی ہے, ہم اس کے بغیر نہیں ہیں. آج جو دنیا کا ورلڈ آرڈر کا بادشاہ ہے امریکہ, آج اس کے جو پاؤں ہیں وہ اکھڑ چکے ہیں. لوگوں آج ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہمیں تقسیم چھوڑ کے یہ جو لال جھنڈا ہے, اس جھنڈے کا ایک مطلب ہے, یہ جھنڈا پوری دنیا میں لہراتا ہے. اس دنیا پہ ریاستیں بنی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر ڈالر ہوگا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دنیا کے محکوم, مظلوم, پسے ہوئے عوام ہوں گے. یہ لڑائی ہے لوگوں, اس لڑائی کو سمجھنا ہے, اس لڑائی کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اس لڑائی کو سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھو, جب یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو قومی جمہوریتیں بنی, یہ پاکستان بنا, ہندوستان بنا, یورپ کے اندر بہت سے ملک آزاد ہوئے. لیکن یہاں پہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس وہ غداری کر رہے تھے یہاں کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کی کوٹ میں جا کے وہ بیٹھے. لیکن اگر آج کشمیری صحیح معنوں میں منظم ہوتے ہیں تو آنے والے 3-4 سالوں کے اندر یا یہ دنیا میں انسان کا رہنا محال ہو جائے گا یا پھر دنیا بدلے گی. پھر آزادیاں ہوں گی لوگوں, پھر آزادیاں ہوں گی. ہمارے پاس وقت کم ہے, ہمیں منظم ہونا ہوگا. ہمیں اپنی ذات کو چھوٹی چھوٹی وہ صدر بننے کی, کوئی ذاتی شہرت کی یہ جو خواہشیں ہیں, ان خواہشوں کو مارنا ہوگا لوگوں, اور بڑے مقصد کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ آج پیشن گوئی کر رہا ہوں, وہ انقلاب پھوٹے گا, وہ انقلاب اس نام نہاد آزاد کشمیر سے پھوٹے گا, اور وہ انقلاب اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا. لوگوں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کیا آپ اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تیار ہو؟ سارے لوگ تیار ہو تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا. جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ہارٹ سرجری کرتا ہے, دن کو بھی میں نے کہا تھا کہ وہ ہارٹ جو سرجری کرتا ہے اس کو 32 سال لگتے ہیں, اور ہم قوم کی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, ہم سماج کی پچیدگیوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ویسے نہیں ہوگا لوگوں. پھر ہر نوجوان کو, ہر بچے کو, ہر خواتین کو اپنا لیول بلڈ کرنا ہوگا. اسے سمجھنا ہوگا کہ وہ منہ دیکھ کے یہ بتا سکے کہ یہ جو شخص ہے اس کا ارادہ کیا ہے. اس حد تک میں چوٹی چاہیے. تو اس کے لیے
ہم ساری زندگی دینے کے لیے تیار ہیں. 28 سال سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو اس مقصد کے لیے نہ گزرا ہو. اور آج میں چوک شہیدوں کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم جانتے ہیں آج کا معروض ہمارے حق میں ہے, اور اس معروض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لال پرچم اب ہر جگہ لے رہیں گے, یہ اس پورے خطے میں لہرائیں گے, اور پورا خطہ اس سرمایہ کی لعنت سے, اس غلامی کی لعنت سے, اس جہالت کی لعنت سے, اس غربت کی لعنت سے آزاد ہوگا. میں نعرے لگاؤں گا, میرے نعروں کا جواب دینا ہے. نعرہ کشمیر, کشمیر بنے گا, کشمیر رہا ہے. تم بھی بولو آزادی, تم بھی بولو آزادی, تم بھی بولو آزادی. ماؤں نے مانگی آزادی, ماؤں سے پوچھا آزادی, ماں نے بھی بولی آزادی, ڈیڈی نے مانگی آزادی, بہنوں سے پوچھا آزادی, ڈیڈی بھی بولی آزادی, 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 آزادی. جموں سے پوچھا آزادی, جموں بھی بولا آزادی, غربت سے لیں گے آزادی, غربت سے لیں گے آزادی, سرمایہ سے لیں گے آزادی, غربت سے لیں گے آزادی, جہالت سے لیں گے آزادی, اس ملک سے لیں گے آزادی, لیتے رہیں گے آزادی. یہ وقت ہے پیارا آزادی, یہ وقت ہے پیارا آزادی, بڑی عزت والا آزادی. شکریہ دوست.